آج کا درس فقہ کا درس ہے، اور فقہ کے درس میں ہمارا موضوع کیا ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں، نماز کی صحت اور درستگی کی شرطیں کیا کیا ہیں، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 5 شرطوں کا بیان ہو چکا ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کی 5 شرطوں کا بیان ہو چکا ہے۔ کیا کیا؟ وقت کا داخل ہونا، ہاں آپ تینوں آدمی ایک ہی کہہ رہے ہیں، وہی مطلب طہارت حاصل کرنا حدث سے، اور اسی طریقے سے طہارت حاصل کرنا نجاست سے، ناپاکی سے، ہے نا، اور 3 ہو گیا، قبلہ رخ ہونا 4 ہو گیا، اور سطر کو چھپانا 5 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 5 ہوا نا؟ وقت کا داخل ہونا، سطر کا چھپانا، قبلہ کا رخ کرنا، حدث سے پاکی اور نجاست سے پاکی۔ دو الگ الگ ہے، تفصیل سے گزر چکی ہے۔ نجاست سے پاکی مطلب بدن پہ ناپاکی نہ ہو، جگہ پہ ناپاکی نہ ہو، کپڑے میں ناپاکی نہ ہو، اور حدث سے ناپاکی کا مطلب ہے کہ وضو کیا ہوا ہو، غسل کیا ہوا۔ آج 6ٹھی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کی، اور آخری شرط ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ گیس کیجئے آپ لوگ۔ نماز کی درستگی کی 6ٹھی اور آخری شرط نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کرنا، نیت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، یا کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عبادت اس کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جس نے کوئی عبادت کی اور اس نے نیت نہیں کی تو اس کی عبادت باطل ہے۔ جس نے نماز پڑھی اور اس نے نیت نہیں کی تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نیت کرنا عبادت اور نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، نیت نہیں تو عبادت نہیں، نیت نہیں کی تو عبادت درست نہیں ہوگی، نیت نہیں کی تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو نیت یہ بھی شرط ہے عبادت کے صحیح ہونے کے لیے، عبادت کے مقبول ہونے کے لیے۔ اور نماز کیا ہے؟ سب سے عظیم عبادت ہے، لہٰذا نماز کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ کسی بھی عبادت کے لیے، یا یہ کہ نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے، جیسا کہ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کسی بھی شخص کو عمل کرنے کا وہی بدلہ ملے گا جیسے اس نے نیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی بھی عمل جو بندہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں کرے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرے، جیسے کہ عبادات ہیں، اور عبادات میں وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے نا، صدقہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، کوئی بھی عبادت، تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کی تو وہ عبادت صحیح ہوئی اور قبول ہوگی انشاءاللہ، اگر نیت نہیں کی تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی اور قابل قبول نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ٹھیک ہے،
اور اس پر اجماع بھی ہے، یہ حدیث تو ہے ہی دلیل اس کی، اور اس پر اہل علم نے اجماع بھی بیان کیا ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نیت شرط ہے عبادت کی صحت کے لیے اور عبادت کی قبولیت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت جو ہے آدمی کیا کرے گا نماز میں، نیت کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا، کیا مطلب نیت کرنے کا؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نیت جب انسان عبادت میں داخل ہونا چاہے گا، اپنی عبادت شروع کرنا چاہے گا، جیسے کہ نماز ہے، تو جب نماز کے لیے وہ تیار ہوا، نماز میں وہ داخل ہو رہا ہے، نماز کو شروع کر رہا ہے، تو اس وقت نیت کا استحضار کرے، اس وقت وہ نیت کی تجدید کرے، اس وقت وہ نیت کرے کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی، ٹھیک ہے، یہ ہے، بس اس طرح سے نیت ہو جاتی ہے، اور نیت کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ انسان نے اذان سنی، اسے معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نماز کے لیے نکلا، وضو کیا، اس نے مسجد کو آیا، مسجد میں بیٹھا، نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو یہی اس کی نیت ہو گئی، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ نیت ہو گئی، اس لیے کہ جب وہ آیا نماز کے لیے تو اس کو علم ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو معرفت ہے کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، تو یہ علم یہی نیت ہے، یہ تیاری، اس کا جانا، اس کا وضو کرنا، اس کا مسجد میں بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، یہی اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے نیت کرنے میں کہ وہ یہ کہے کہ نماز کی رکعت کتنی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس نے مثال کے طور پر ظہر کی نیت کی تو بات معلوم ہے کہ ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہے، تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی رکعت، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا نفل ہے، اس لیے کہ جیسے ہی اس نے نیت کی مثال کے طور پر کہ ظہر کی، تو ظاہر سی بات ہے ظہر کی نماز فرض ہے، اور اگر اس نے سنت راتبہ، سنت موقدہ پڑھا تو ظاہر سی بات ہے وہ نفل ہے، تو یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھنے کا میں ارادہ کرتا ہوں، یا فرض پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوں، یا نفل پڑھنے کا، یہ سب ضروری نہیں، یہ سب واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیت بس یہ ہو کہ کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ایک جیسی ہیں، جو ایک جیسی نمازیں ہیں، جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ وہ بھی سری، یہ بھی سری، اس میں بھی 4 رکعت، اس میں بھی 4 رکعت، ہے کہ نہیں؟ تو نماز کی وہ بھی فرض، یہ بھی فرض، نماز کی پوری شکل و صورت اور نماز کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں دونوں ایک ہے، ظہر بھی عصر بھی، ٹھیک ہے، تو بس آپ کو نیت کرنی ہے اس تمیز کے لیے، اس تفریق کے لیے کہ یہ ظہر ہے یا عصر ہے، سمجھ گئے نا؟ اور نیت یہ کرنی ہے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ عمل آپ عبادت کے طور پر کرنے جا رہے ہیں یا عادت کے طور پر۔ نیت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، نیت کب کیا جاتا ہے؟ کسی بھی عمل سے پہلے، وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، وہ کام جو کر رہے ہیں، وہ عبادت سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، یا ایز عادت کر رہے ہیں، عادت کی حیثیت سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ مثال کے طور پر انسان غسل کرتا ہے، تو غسل
ہر انسان کرتا ہے، مسلم بھی کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور مسلم بھی بعض مسلمان غسل کرتے ہیں طہارت کے لیے تاکہ نماز پڑھ سکیں، اور بعض یوں ہی غسل کرتے ہیں، ڈیوٹی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون سا غسل عبادت مانا جائے گا؟ جب نیت ہوگی طہارت کی تو وہ غسل اس کے لیے عبادت ہے۔ منہ ہاتھ پاؤں دھونا یہ عادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا یہ مسلم غیر مسلم سب کرتے ہیں۔ مسلم میں بھی بعض وضو کے طور پر کرتے ہیں، ہے نا، اور بعض یوں ہی کرتے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے۔ تو نیت جو ہے نا یہ تعین کرے گی کہ آپ عبادت کر رہے ہو یا عادت کے طور پر کر رہے ہو، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کا ایک فائدہ یہ ہے۔ تو نیت کا فائدہ کیا ہوا کہ نیت سے عبادت اور عادت میں فرق معلوم ہوتا ہے، عبادت اور عادت کی تمیز ہوتی ہے، ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ عبادت وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، ظہر ہے یا عصر ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اس کی تمیز ہوتی ہے، اس کی تمیز ہوتی ہے، اور اس طرح سے نیت کا فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے نیت کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور نیت کرنا شرط قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر نیت نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا، کیسے تعین ہوگی وہ عبادت کر رہا ہے یا عادت کر رہا ہے، اور وہ ظہر پڑھ رہا ہے یا عصر پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا مقتدی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا، تو وہ نیت میں اس کو بھی شامل کرے گا کہ وہ مقتدی بن کر امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اہل علم نے کہا ہے کہ اس کو بھی نیت میں شامل کر لے گا۔ تو بس اتنا ہے۔ کون سی نماز ہے آپ کی؟ ظہر ہے یا عصر ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ یہ اور یہ کہ آپ عبادت کے طور پر کر رہے ہیں یا عادت کے طور پر، جیسے کہ وضو غسل کا معاملہ ہے مثال کے طور پر، یا روزہ رکھنے کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے اس کا بہت فائدہ ہے، تو وہ اس کی عادت ہے، عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ آپ جو عبادت کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے، نماز پڑھنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، حج عمرہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک ہے عمل کی نیت کرنا کہ آپ کون سا عمل کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ہے کس کے لیے عمل کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے عمل کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے عمل فکس کر لیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کون سی نماز یہ بھی فکس کر لیا، ظہر یا عصر کی نماز، تو یہ آپ نے عمل کی نیت کی، ٹھیک ہے، عبادت کی نیت کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عمل، یہ عبادت آپ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، کس مقصد سے کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی منشا کیا ہے اس کے پیچھے، آپ کی نیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اس لیے یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، عمل کرنے جا رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا میں ایسا کروں گا تو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول، اسی کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص اسی کو کہتے ہیں۔ تو خالص اللہ کے لیے نیک عمل ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، یہ نیت میں ہونی چاہیے انسان کو۔ اگر انسان اخلاص کو اپنی عبادت کے اندر، اپنے عمل کے اندر نہیں لاتا ہے اور اخلاص کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ریاکاری ہے مثال کے طور پر، دکھاوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے
اللہ کے لیے عبادت نہیں کی، کسی اور مقصد سے کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے اور اس کا مقصد دونوں ہے، اللہ کی رضا بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، وہ کہے اس کی نیت میں یہ بھی ہو کہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، یہ بھی اس کے مقصد میں چھپا ہوا ہو، تو ایسی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی حکم دیا اور عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے اس کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پیدا کیا اس نے موت کو اور زندگی کو، یعنی اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے موت اور زندگی کا نظام سسٹم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا عمل کے لیے قاضی ایاز نے جیسا یہ کہا کہ دو شرطیں اس میں ہونی چاہیے تبھی وہ اچھا عمل ہوگا۔ ایک یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو وہ عمل، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ عمل اللہ کی رضا مقصود ہو اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حسن عمل، اچھا عمل، جس کے بارے میں کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ نیک عمل سے مراد وہی جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نیت میں ہونی چاہیے۔ ایک تو عمل کون سا کر رہے ہیں آپ، اس کو فکس کریں، کون سی عبادت کر رہے ہیں اس کی تعین کریں، اور دوسرے یہ کہ کس لیے آپ کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں۔ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگ تعریف کریں اور نیک نامی ہو ہماری، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں تمام شریکوں سے کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، میں شرک سے تمام شریکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کہ میرے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس کے عمل سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، یا تو غیر اللہ کو شریک کرتا ہے یا ریاکاری، دکھاوا اور شہرت کی طلب کو شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل سے کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا ہے، اس عمل پہ اس کو ثواب نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، ایک شخص کیا ہے، جہاد کو گیا، یلتمس الاجر والذکر، اور اس کا مقصد اجر کمانا بھی ہے، ثواب کمانا بھی ہے، اور شہرت پانا بھی ہے، دونوں مقصد ہے اس کا۔ جہاد کو گیا اور اس کی نیت کیا ہے، اجر بھی ملے گا اللہ کے یہاں اور لوگوں کے درمیان میں میرا نام بھی ہوگا، میری شہرت بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا شخص جو جہاد کو گیا اور یہ دو نیت ہے اس کی، فما لہو، تو اس شخص کو کیا ملے گا اللہ کے پاس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اسے اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس شخص نے 3 بار یہ سوال کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی کہا کہ لا شیء لہ، اس کو اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی اللہ کے یہاں اس کا یہ عمل جہاد قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریک کیا، اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوا، وہ اجر بھی چاہتا اللہ کے پاس اور دنیا میں ناموری بھی چاہتا، شہرت بھی چاہتا، تو اس نے شریک کیا، شرک کیا، خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ کو کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں اس کے عمل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح نسائی میں حدیث نمبر 3140 ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے، جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ بالکل خالص ہونا چاہیے، کسی اور چیز کی اس میں شمولیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو نیت کرنا ہے اس کو زبان سے بولنا، زبان سے کہنا، نیت کو الفاظ میں بیان کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا واجب ہے یا شرط ہے یا مستحب ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے؟ یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا جانا کہ نیت کرنا ضروری ہے عبادت کی درستگی اور عبادت کی قبولیت کے لیے، لیکن یہ نیت آدمی کب کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے جانا کس طرح سے کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی نیت کو وہ زبان سے کہے، بول کر کہے، الفاظ میں کہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا، الفاظ میں نیت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ واجب ہونا تو دور کی بات، مستحب ہونا تو دور کی بات، یہ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیوں یہ جائز نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نماز کے لیے، روزہ کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو دن اور رات میں 5 مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے نا؟ روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ، صرف فرض نماز کی اگر بات کریں تو حکم ہے پڑھنے کا، اس کے علاوہ سنت ہے، نفل ہے، جو بھی ہے۔ تو نبی اور صحابہ کرام روزانہ نماز پڑھتے تھے اور 5 وقت نماز پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی نے یا کسی صحابی نے زبان سے نیت کی ہو، نیت کو بولا ہو، نیت کو کہا ہو، اپنی زبان سے الفاظ میں نیت کیا۔ اگر یہ ثابت ہوتا، زبان سے نیت کرنا یہ عبادت کا حصہ ہوتا، تو پھر نبی اور صحابہ کرام اس سے غافل نہیں ہوتے۔ جی، نیت جو بول رہے ہیں جیسے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر، میں نیت کرتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز کی امام کے پیچھے، اور کیا کیا بولتے ہیں، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ سب جو بھی بولا جاتا ہے یہ سب بدعت ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ نیت جو ہے، نیت کے معنی پر ہم غور کریں، نیت کہتے ہیں کس کو؟ تو نیت ہے دل کا ارادہ، اس کو کہتے ہیں نیت، دل سے ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں نیت۔ نیت کون سا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں نیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی جو لغات ہیں، عربی جو ڈکشنریاں ہیں، ان میں دیکھیے نیت کا معنی، تو اس کا معنی ہوگا ارادۃ القلب، دل کا ارادہ کرنا، دل سے ارادہ کرنا۔ تو نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے۔ نیت کی جگہ زبان نہیں ہے، نیت کی جگہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے، نیت کی جگہ کون سی ہے؟ نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت کی جائے گی، دل سے نیت کی جائے گی، زبان سے نیت کہی نہیں جائے گی، نیت دل سے کی جائے گی، یہ دل کا عمل ہے۔ نیت کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، زبان کا عمل نہیں ہے۔ لہٰذا جو عمل جہاں سے ادا ہوتا ہے وہ عمل وہیں سے ادا کرنا چاہیے۔ تو نیت
یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ دل سے، زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے، یہ ہاتھ پاؤں سے ادا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، نمازی کو لے لیجئے، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں دل کا بھی عمل ہے، زبان کا بھی عمل ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ زبان کا عمل کیا ہے؟ تکبیر کہنا، قرات کرنا، ذکر پڑھنا رکوع میں اور سجدے میں، دعا کرنا تشہد میں، یہ سب کس کا عمل ہے؟ زبان کا عمل ہے۔ تو یہ عمل ہم زبان سے کریں گے۔ اگر کوئی زبان کو حرکت نہ کرے ان چیزوں میں، تکبیر کہنے میں، قرات میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، وہ خاموش رہے بالکل، اور کہ میں دل میں سوچ لیا ہوں بس ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو زبان سے کرنے، ٹھیک ہے؟ کچھ اعمال ایسے ہیں نماز میں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں، بدن، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں کن چیزوں سے یہ ادا ہوتا ہے؟ اعضائے بدن سے، اعضائے بدن سے۔ کوئی کہے کہ نہیں میں اعضائے بدن سے نہیں کروں گا، میں دل میں سوچ لوں، تو ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ اعمال جو ہے نا کس کا ہے؟ دل کا ہے، اور وہ ہے نیت، وہ ہے ارادہ، یہ دل سے ہے، یہ زبان سے نہیں ہے اور اعضائے بدن سے نہیں۔ اور پھر یہ کہ جب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نیت کا معنی ہوتا ہے دل سے ارادہ کرنا، تو اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی حاجت اور ضرورت نہیں کہ زبان سے کہیں۔ زبان سے کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب نبی نے نہیں زبان سے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ اللہ نے حکم دیا، تو ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ مقصد کیا ہے کرنے کا؟ اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ کو بتانا ہے تو اللہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ جیسے ہمارے دل میں خیال ہوا نماز پڑھنے کا تو اللہ کو معلوم ہو گیا کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کتنی رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، فرض یا نفل، ظہر یا عصر۔ جیسے ہی ہم نے دل میں ارادہ بنایا تو اللہ کو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بلکہ مجھ سے پہلے اللہ کو معلوم ہو گیا۔ تو زبان سے آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ دوسرے آس پاس کے نمازیوں کو بتا رہے ہیں، ان کو آپ کیوں بتائیں گے اپنے بارے میں؟ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم امام صاحب کو بتائیں یا اپنے مقتدی ساتھیوں کو بتائیں کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اتنی رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، اس امام کے پیچھے جا رہا ہوں؟ کہتے ہیں کس کو آپ؟ نہ رب کو ضرورت ہے کہنے کی، نہ لوگوں کو ضرورت ہے کہنے کی۔ اور یہ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد نماز پڑھ کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہوا، وہ گیا نماز پڑھا، پھر آیا سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہاری نماز نہیں، پھر سے پڑھو۔ 3 بار ایسا ہوا، تو آخر میں اس نے کہا علمنی یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجیے، سکھا دیجیے، تعلیم دے دیجیے اللہ کے رسول، میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں 3 بار پڑھ چکا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو میں کیسے پڑھوں؟ مجھے سکھا دیجیے، تعلیم دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء واستقبل القبلہ فکبر، جب تم نماز کا ارادہ بناؤ تو کیا کرو؟ مکمل طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کرو اور قبلہ کی طرف اپنا رخ کرو اور اللہ اکبر کہو، ٹھیک ہے؟ وضو کرنا ہے اور قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے کھڑے ہو کر، اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا کہ تمہیں نیت بھی زبان سے کہنی ہے؟ نہیں کہا، جو کہنا ہے اللہ اکبر، اور کچھ نہیں کہنا ہے نماز سے پہلے۔ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، نیت نہیں کرنا ہے زبان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے۔ دوسری حدیث یہ جو ہے نسائی کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اذا قمت الی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو فکبر، تو اللہ اکبر کہو، یعنی کھڑے ہونے کے بعد سیدھے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے، نیت نہیں کہنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ تو نیت کہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں ہم نیت کرتے ہیں زبان سے، حج عمرہ بھی عبادت ہے، تو روزے میں اور نماز میں زبان سے نیت کرنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ کیا تم وضو سے پہلے نیت کرتے ہو زبان سے؟ غسل کرنے سے پہلے نیت کرتے ہو زبان سے؟ یہ بھی تو عبادت ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر جگہ کرو، پھر صرف نماز اور روزے ہی میں کیوں؟ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، کیا تم اس سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہو کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
उतरा था, हाँ, और ये 30 पारे का कुरान है या 5 पारे का है क्या, या फलां सूरा है, फलां, इस तरह से कहते हैं? नहीं। ज़िक्र व अज़कार करना हो, दुआएं करनी हो, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, ये सब इबादत है ना। तो क्या हम ज़ुबान से करते हैं? नहीं। तो फिर नमाज रोज़े में क्यों करते हो? ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बाकी चीज़ों में नहीं, इसमें भी नहीं। रहा हज और उम्रे का, तो वो असल में नीयत नहीं है जो हम करते हैं। असल में नीयत तो हमारी, जब हम इरादा करते हैं हज उम्रा करने का, तभी से नीयत शुरू हो जाती है कि नहीं? जब हम घर से निकलते हैं, वसूल करते हैं, एहराम बांधते हैं, तभी तो नीयत हमारी रहती है। सब क्यों कर रहे हैं? नीयत पहले से है कि हज करना है, उम्रा करना है। कौन सा उम्रा करना है? फ़र्ज़ है या नफिल है? कौन सा हज करना है? तमत्तो है या इफ़राद है या क़िरान है? ये सब तो पहले से है ना। तभी तो हम घर से निकले, तभी तो हम टिकट बुक कराए, तभी तो हम गुस्ल किए, तभी तो हम इहराम बांधे। ये सब तो पहले से है ना, कि पहले ऐसे हम सब कुछ कर लिया और नियत बाद में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो नियत ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता जब हम मिक़ात पर पहुँचते हैं और सब कुछ से फारिग होने के बाद कहते हैं कि लब्बैक उम्रतन या लब्बैक हज्जन, तो उस वक्त से हमारा वो अमल शुरू हो गया। उस वक्त से हमारी इबादत क्या हो गई? शुरू हो गई। उसके अंदर आप दाखिल हो गए। अब तक दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन अब दाखिल हो गए। शर्त जो होती है उसको पहले पूरा करना होता है। दाखिल होने से पहले शर्त को अदा करना होता है। अब जितनी भी शर्तें पढ़े हैं, 6 शर्त पढ़े हैं ना, ये सब कब किया आपने? नमाज़ी कब करता है? नमाज में दाखिल होने से पहले ना। नमाज में दाखिल होने से पहले, अल्लाह अकबर कहने से पहले नियत करेगा, है कि नहीं? उससे पहले वो क्या करेगा? इस्तिक़बाल क़िबला करेगा, सतर छुपाएगा, तहारत हासिल करेगा, है कि नहीं? वक्त का दाखिल होना सब पहले। तो जब बंदा कहता है लब्बैक उम्रतन लब्बैक हज्जन, तो अब वो दाखिल हो गया उस अमल के अंदर। जब तक उसने नहीं कहा था, ठीक है, ये कब कहता है? मिक़ात पर कहता है। मिक़ात पे कहते हैं ना ये लब्बैक उम्रतन या लब्बैक हज्जन। तो अब उस वक्त से आप दाखिल हो गए। जब आप दाखिल हो गए तो अब नाखून काटना आपके लिए जायज़ नहीं, है कि नहीं? सर पे मर्द हैं तो सर पे रखना जायज़ नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है। जब तक कि आप उम्रा नहीं कर लेंगे, फारिग नहीं हो जाएंगे, नहीं करेंगे ये सब। तो जैसे हम नमाज में दाखिल होते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, अब हम नमाज में दाखिल हो गए। अब खाना पीना, बोलना, हंसना सब नाजायज़ है जब तक कि हम सलाम ना फेर लें। तो उसी तरह से हज और उम्रा में जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन लब्बैक हज्जन, तो गोया कि उस वक्त से अब हम दाखिल हो गए। अब जब तक फारिग नहीं होंगे ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो नमाज में जो अल्लाह अकबर का मकाम है ना, वही हज और उम्रे में वो जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, वही उसका मकाम है। बस ये नहीं है कि वो नियत है। नियत वो नहीं, नियत तो हमारे ऑलरेडी दिल में है और पहले से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आज का दर्स मुकम्मल हुआ। नियत के बारे में तफसील से हमने जाना। कोई सवाल रह गया हो तो बताएं। ऐसा सिखाया गया वो तो ये जैसे पढ़ते ये जो रमज़ान रोज़े में जो नियत करते हैं बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ाना, ठीक है, ये किसी हदीस की किसी किताब में भी नहीं है, न सही हदीस में न ज़ईफ़ हदीस में। हाँ, ये लोग अपने से बनाए हैं। कुछ मतलब इसका सुराग मैंने कहाँ से कब से आ रहा है? सब बात से हुआ, सब बाद में हुआ कि हदीस की किसी किताब में नहीं है। कभी भी जब नियत बताया जाता है मतलब सुने खासतौर से जनाज़ा पढ़ने वास्ते, तो उसमें बताया जाता है कि नियत दिल के इरादा के नाम, लेकिन ज़बान से कर लेना अफसर है। हाँ, तो ये मैंने कहा ज़ुबान से कहना ना वाजिब है ना मुस्तहब है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हाँ, नियत करना दिल मतलब दिल का अमल है, लेकिन ज़बान से कहना वाजिब है, जबकि ज़बान से कहना बिदअत, बिल्कुल बिदअत है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम भी ज़ाहिर सी बात है नमाज़ पढ़ते थे, जमात के साथ नमाज़ पढ़ते थे, जनाजा की नमाज़ पढ़ते थे, जुमा की नमाज़ पढ़ते थे, ईद की नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन कभी भी नबी और सहाबा जो इमाम होते थे वो लोगों को नहीं बताते थे कि नियत करो ज़ुबान से अफजल है, दिल में है नियत लेकिन ज़ुबान से नियत करो, कभी नहीं कहते थे। वो भी एक अच्छी मिसाल दी शेख अपनी। हर अमल करने का आधा अलग अलग है। जी, अलग अलग। हाथ का अलग है, पैर का अलग है, निशानी का अलग है, जबान का अलग है, आँख का अलग है। वैसे ही दिल का जो अमल है वो दिल से करना है, जबान से अमल है वो जबान से करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये देखिए कि नियत जो है जो लोग नमाज में करते हैं, अगर ये नमाज का हिस्सा होता तो अरबी में होता, है कि नहीं?
اگر یہ نماز کا حصہ تو عربی میں ہوتا، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی زبان سے نیت کرتا ہے۔ وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہنا اس کے بعد ثنا پڑھنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نہ نیت کرنا ہے اور نہ ہاں اللہ اکبر کے بعد اچھا اللہ اکبر ہاں وہ ثنا ہے نا، ہاں